ایک ہی شاخ سے کانٹا بھی نکلا ہوا ہے اور اسی شاخ سے پھول بھی نکلا ہوا ہے۔ تو میرا ہی عمل ہے جس کا نتیجہ جو ہے اگر خیر پر مبنی ہے تو وہ اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے، اور میرا ہی عمل ہے جو کہ جس کا نتیجہ خیر پر مبنی نہیں ہے، شر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ کانٹا ہے۔ تو وہ جڑا ہوا عمل جو کہ یہاں میرے لیے بھی، میرے معاشرے کے لیے بھی، ایک فرد کی حیثیت پر بھی، اور پھر کلی سطح پر بھی، وہ اگر اپنا نتیجہ عمل خیر پر رکھ رہا ہے تو وہ پھول ہے، یعنی کہ وہ شر پر مبنی ہے، چاہے بظاہر وہ خیر ہی نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو بظاہر خیر پر نظر آتے ہیں، لیکن اس کا آخر دیکھنا پڑتا ہے کہ اپنے آخر میں یہ نتیجہ جو اس نے اپنا دیا ہے وہ خیر پر مبنی تھا۔ نفس امارہ جو تھا اس کا علاج کر لیا، اور وہ نفس جو تھا وہ آگے بدلتا ہوا نفس لوامہ میں چلا گیا یا نفس مطمئنہ بن گیا۔ شر کی نسبت میں اپنی طرف رکھوں گا اور خیر کی نسبت حق کے ساتھ رکھوں گا۔ فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جب میں نے برائی کے عمل پیرا ہونے کا جو اختیار حاصل کیا تو اللہ نے وہاں مجھے وہ اختیار، وہ قوت عطا کر دی۔ برائی یہی ہے نا کہ میں نے ارادے کے ساتھ وہاں وہ کام کیا ہے، اور جب وہ ارادہ غلط کام کرنے کا میں نے کیا ہے تو اب اس کی جو طاقت ہے اس عمل کی وہ مجھے عطا کر دے گی، اختیار میرا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اب اس کی نسبت میں اپنی طرف رکھوں گا، اور جو خیر ہے اس کی نسبت اللہ ہی کی طرف رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم مثنوی حضرت فرید الدین عطار سے جس مضمون کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ ہماری صوفی روایت میں ان چیزوں کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے اور بڑے اچھے انداز سے اسے واضح کیا گیا ہے کہ انسانی عمل کو لے کر اور اس کے کچھ پہلو ہیں جو خیر اور شر کی بنیاد پر ہیں، تو کچھ چیزوں کی نسبت ہماری طرف ہے، کچھ چیزوں کی نسبت وہ حقیقت کی طرف ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنا بھی یہاں ضروری ہے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ خیر و شر کو سمجھتے ہوئے، اچھائی اور برائی کو سمجھتے ہوئے، حق اور باطل کی پہچان کرتے ہوئے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اگر ہمارے اندر واضح ہو جائیں، ہماری سمجھ میں آ جائیں، ہمارے شعور میں آ جائیں، ہماری روح میں وہ چیزیں اتر جائیں، تو وہاں ہمیں ایک تسلی اور تشفی بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں چیزیں جو ابہام کی صورت میں پیدا ہونی تھی، ان میں کچھ وہم پیدا ہونے تھے، وہاں کچھ جو شک و شبہات تھے جو پیدا ہونے تھے، وہ ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ پیدا نہیں ہوتے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں دو روایتیں علم ہوئیں، ایک جبریہ اور ایک قدریہ۔ انہوں نے عمل کی جو تقسیم کی جبر اور قدر کی بنیاد پر، کہ جو جبریہ تھے تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ
کہ جو عمل ہے، عمل کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں. ہم عمل ایک جیسے کہ قید ہے جو ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے، یا ایک جبر ہے جس کے اندر ہم گھوم رہے ہیں. اور قدریہ جو تھے انہوں نے پھر جو ہے وہ یہ سمجھا کہ جیسے کہ یہاں کلی جو آزادی ہے وہ ہمیں حاصل ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر کسی قسم کا جبر نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. ہماری جتنی بھی متکلمین کی روایت ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ بار بار سامنے آتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے لوگ بھی سامنے آتے رہے ہیں. تو صوفیاء کا بھی یہاں ایک موقف رہا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، جبر و قدر کے درمیان میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو کچھ یہاں ایسی صوفیاء بھی ہوئے جو یہاں سے ہٹ گئے، تو وہ بھی بات جو تھی اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو آج کے اس نشست میں یہ چیز ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کہاں اس کے عمل میں اختیار دے رکھا ہے اور کہاں پر وہ جو اختیار ہے وہ نہیں ہے، کن معاملات میں اس کے ہاں وہ اختیار موجود ہے، کن معاملات میں اس کے ہاں اختیار موجود نہیں ہے، کہاں وہ جبر کے اصول پر چل رہا ہے اور کہاں وہ اس قدر میں ایک اپنی آزادی رکھتا ہے، اپنا اختیار رکھتا ہے. اور لیکن وہی چیزیں جو ہیں وہ حق اور باطل کے درمیان آ کر، اچھائی اور برائی کے درمیان آ کر جب ہمارے اعمال میں آئیں گی کہ میرے اندر سے جب اچھائی اور برائی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ چیز بھی سمجھنی بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو کہ یہاں سبب بن رہی ہیں. تو اس میں وہ جو عمل ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اصل چیز وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ہم اچھائی اور برائی کر رہے ہیں. تو وہاں عمل ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. تو آج جو یہ نشست ہے اس میں حضرت شیخ فرید الدین عطار انہی چیزوں کو کچھ مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو فرماتے ہیں خار و گل بنگر کے از یک شاخ رست، تا شود پیش تو این مانا درست. تو فرماتے ہیں تم دیکھ رہے ہو کہ ایک ہی شاخ سے کانٹا بھی نکلا ہوا ہے اور اسی شاخ سے پھول بھی نکلا ہوا ہے. تو اگر تم یہ بات جان لو، تا شود پیشے تو این مانا درست، تو جب تم یہ بات جان لو گے تو اس کا جو مضمون ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ تمہارے اوپر مکمل ہو جائے گا، وہ بات تمہارے اوپر کھل جائے گی کہ کانٹا وہاں کیا حیثیت رکھتا ہے اور گل کا وہاں کیا درجہ ہے. تو ہماری صوفی روایت میں خار سے مراد ہمیشہ انسان کا پردے میں چلے جانا، وہاں ایسا پردہ کہ جو کہ اس کے لیے ایک ظلمات کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں وہ برائی کے ساتھ جڑ گیا ہے، جہاں اس کا عمل جو ہے وہ خیر کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. تو میرا ہی عمل ہے جس کا نتیجہ جو ہے اگر خیر پر مبنی ہے تو وہ اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے، اور میرا ہی عمل ہے جو کہ جس کا نتیجہ خیر پر مبنی نہیں ہے، شر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ کانٹا ہے. خیر کے ساتھ جڑا ہوا اخلاقی سطح پہ، روحانی سطح پہ، ٹھیک ہے، تو وہ جڑا ہوا عمل جو کہ یہاں میرے لیے بھی، میرے معاشرے کے لیے بھی، ایک فرد کی حیثیت پر بھی اور پھر کلی سطح پر بھی، وہ اگر اپنا نتیجہ عمل خیر پر رکھ رہا ہے تو وہ پھول ہے. اور اگر
اس نتیجے کا، اس بات کا جو نتیجہ ہے، اس عمل کا جو نتیجہ ہے وہ خیر پر مبنی نہیں ہے، یعنی کہ وہ شر پر مبنی ہے، چاہے بظاہر وہ خیر ہی نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو بظاہر خیر پر نظر آتے ہیں، لیکن اس کا آخر دیکھنا پڑتا ہے کہ اپنے آخر میں یہ نتیجہ جو اس نے اپنا دیا ہے وہ خیر پر مبنی تھا۔ تو اگر تو وہ نتیجہ خیر پر مبنی ہوگا تو وہ پھول ہے، اور اگر وہ نتیجہ بظاہر میں نظر آنے والا جو بھلائی پر نظر آ رہا تھا لیکن اپنے نتیجے میں خیر پر مبنی نہیں تھا، شر پر مبنی تھا، تو وہ خار ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس بات کو سمجھ لو، اس بات کی حقیقت کو جان لو، اس کا جو مضمون ہے اس کو اپنے اندر اتار لو، اس کے معنی اور مفاہیم جو ہیں وہ اپنے اندر باندھ لو، اپنے اندر ان کو پختہ کر لو، ان کو راسخ کر لو۔ تو فرماتے ہیں خار و گل بنگر کے از یک شاخ رست، تا شود پیش تو ایمانہ درست۔ تو کانٹا، وہ جو عمل ایک ہی جگہ سے نکل رہا ہے، وہ عمل ایک ہے، تمہارے اندر جو عمل ہو رہے ہیں وہ عملاً تم تو چیزوں کو سر انجام دے رہے ہو، وہ ایک شاخ کی مانند ہے۔ اب وہ عمل خیر پر مبنی ہوگا تو وہ گل ہے، وہ عمل خیر پر مبنی نہیں ہوگا تو وہ خار ہے۔ تو یہ چیز جب تمہارے اوپر واضح ہو جائے گی تو پھر وہاں جو خیر و شر کی تقسیم ہے وہ بھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر ہاں وہاں ایک بات ہے کہ وہاں جو شر ہے، جو آگے وہ اس کو کھولیں گے، وہ آگے جا کے بیان کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو پہلے اپنی ظاہری سطح پہ بھی سمجھ لو، عمل کی سطح پہ، کہ جو چیزیں تمہارے عمل سے صادر ہو رہی ہیں، عمل سے ظاہر ہو رہی ہیں، ان کو بھی جان لو کہ وہاں وہ کس سطح پر خیر پر مبنی ہے اور کہاں پر وہ شر کے ساتھ جڑی ہوئی۔ تو بس ان کے نتائج دیکھ لو، وہ نتائج جیسے جیسے نکلتے جائیں گے تم پر واضح ہوتا چلا جائے گا کہ یہاں وہ میں خیر کے ساتھ جڑا ہوا ہوں یا شر کے ساتھ جڑا ہوں۔ اس کو جاننے کے لیے ایک ہی پیمانہ ہے، اس کو جاننے کے لیے ایک ہی وہ کسوٹی ہے جہاں پر تم اسے پرکھ سکتے ہو۔ وہ کیا ہے کہ اپنے عمل کے نتائج دیکھ لو، وہ تمہیں واضح کرتے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں گر بصورت گل نماید غیر خار، خار و گل عین اندر در اصل تبار۔ تو اگر تمہیں اپنا، اگر فرماتے ہیں اگر ظاہری پھول تمہیں بغیر کانٹے کے دکھائی دے تو خار و گل عین اندر در اصل تبار، تو فرماتے ہیں کہ وہ در اصل جو ہے وہ کانٹا اور پھول ایک ہی اصل میں جڑے ہوئے ہیں، اپنے اندر ایک ہی وجود رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے کہ وہ اپنی اصل میں عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ عمل ایک ہے اور اسی عمل کے دو پہلو ہیں، ایک خیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک شر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اگر کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر سے صفائی ہو گئی، تم نے اپنے اندر سے صفائی کر لی، تم پاک ہو گئے، مجاہدہ نفس کر لیا، تزکیہ و تصفیہ کر لیا، تو اب کیا ہے کہ تمہیں وہی عمل جو ہے وہ بغیر کانٹے کے دکھائی دے گا، وہ جو شاخ ہے بغیر کانٹے کے دکھائی دے گی۔ تو اگر تم نے اپنے آپ کو مزکہ و مصفہ کر لیا ہے، پاک کر لیا ہے، وہاں ظاہری اور باطنی طہارت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، وہاں جو گناہ صغیرہ ہیں وہ تمہارے اندر سے بالکل ختم ہو چکے ہیں اور کبیرہ بھی بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ ہاں صغیرہ کا جو اظہار ہے وہ غیر ارادی ہے، ٹھیک ہے، ارادی نہیں ہے۔ تو اب جو تمہیں تمہارا عمل دکھائی دے گا نا، وہ اس طرح دکھائی دے گا کہ جیسے کہ ایک شاخ ہے جو کہ بغیر کانٹے کے ہے،
اب جب تم نے فنا اختیار کر لی، تم بقا کو تم نے حاصل کر لیا، وہاں کامل و اکمل وجود بن گئے، تو اب وہاں جو تم ایک چیز دیکھو گے اپنی عمل کی صورت میں، وہ عمل اس شاخ کی طرح ہوگا جہاں تمہیں اس شاخ کے اوپر پھول ہی دکھائی دیں گے، کوئی کانٹا دکھائی نہیں دے گا۔ تو اس کو کھول رہے ہیں کہ اب جب تم اس سطح پر آگے چیزوں کو اپنے باطن میں لا کے ان کی حقیقت کو جان لیا، اور ان کی حقیقت کے اوپر جو ہے تم چلتے ہوئے اس سطح پر پہنچ گئے کہ اب وہاں جو تمہیں وہ جو پھول ہے اس شاخ پہ بغیر کانٹے کے نظر آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ گر بصورت گل نماید غیر خار، خار و گل عین اندر در اصل تبار۔ تو وہاں جو بدی تھی، یہاں جو برائی تھی، یہاں جو فتنہ تھا، یہاں جو شر تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اسی عمل کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جب تم نے اس عمل کو اپنے اندر سے جدا کر دیا، شر کو وہاں سے اکھاڑ دیا، فتنے کو وہاں سے نکال دیا، تو اب تمہارے اندر خیر ہی خیر رہ گئی۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جڑے وہ تمہارے اندر ہی ہوئے ہیں۔ جب تم نے وہاں نفس امارہ جو تھا اس کا علاج کر لیا، اور وہ نفس جو تھا وہ آگے بدلتا ہوا نفس لوامہ میں چلا گیا یا نفس مطمئنہ بن گیا، تو اب جو تمہارے عمل ہوں گے، اب جو تمہارے اعمال ہوں گے، وہ خیر کی بنیاد پر ہوں گے۔ تو وہاں تمہیں ہر چیز جو ہے بغیر کانٹے کے نظر آئے گی۔ تو گر بصورت گل نمایت غیر خار، تو فرماتے ہیں اگر تمہیں جو یہاں پھول ہے وہ بغیر کانٹے کے نظر آئے، لیکن پھر بھی اس کو اس کی عنایت سمجھ، اس کا فضل سمجھ، اس کی طرف سے ملنے والا انعام سمجھ، اس کی عطا سمجھ، لیکن آگے پھر اس کو دوسرے طریقے سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں گر بگوئی خار و گل زد ہمند، ہم ز وجہی این سخن باشد پسند۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر تم کہو اور تمہیں نظر آئے کہ گل اور خار یعنی کہ کانٹا باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں، ضد سے مراد کہ ایک دوسرے کے پہچان کا باعث ہیں، یعنی کہ جیسے کہ دن ہے تو رات ہے، رات کی پہچان دن کے ہونے سے ہے، دن کی پہچان رات کے ہونے سے ہے، سچ ہے تو جھوٹ ہے، سچ کی پہچان جھوٹ اگر نہ ہو تو سچ کا کیسے پتہ چلے، اگر سچ نہ ہو تو جھوٹ کا کیسے پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ جو عالم ہے، یہ جو عالم ممکنات ہے، یہ ازداد کا مجموعہ ہے، ازداد سے بھرا ہوا ہے، یہاں ہر چیز اپنی ایک ضد رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یہاں تمام ازداد وہ باہم لازم و ملزوم کی سطح پر ہیں، وہ باہم اس طریقے سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہاں ہر چیز کی پہچان اس کی ضد سے ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ کانٹا اور پھول جو ہیں وہ باہم ضد ہیں، تو فرماتے ہیں ہم ز وجہی این سخن باشد پسند، تو ایک پہلو سے یہ بات بھی مناسب ہوگی، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو چیزوں کو اس کے ظاہر میں جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، تمہیں یہ تمام چیزیں اس کے ازداد میں نظر آئیں گی، تو وہاں تمہیں ہر چیز کی ایک ضد نظر آئے گی، اس ضد سے تمہیں ان چیزوں کی پہچان ہوگی، تو اپنے انفس اور اپنے آفاق میں یہ چیزیں تمہیں اس طریقے سے نظر آئیں گی۔ تو وہاں یہ بات بھی مناسب ہے کہ وہاں ان کی ضد کے ساتھ ایک چیز کی پہچان ہوتی ہے، وہ جہاں پھول ہوگا وہاں کانٹا ہوگا، جہاں دن ہے وہاں رات بھی ہوگی، جہاں خیر ہے وہاں شر بھی ہوگا، جہاں سچ ہے وہاں جھوٹ بھی ہوگا۔ تو چیزوں کو باہم ازداد کی صورت میں دکھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ
معاملات کرتے ہوئے، چیزوں کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے ان کی حقیقت بھی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہاں جس چیز کے ساتھ میں تعلق میں جا رہا ہوں وہ خیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا شر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے باہم ضد کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے، ازداد کی سطح پر ان کو دیکھتے ہوئے مجھے حق اور خیر کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی، وہاں شر اور فتنے کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو باہم ازداد کی صورت میں بھی دیکھنے کی ایک وجہ یہ ہے نا کہ معاملات کرتے ہوئے باہر اپنے آفاق میں لوگوں کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے وہاں یہ چیز بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہاں کون حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کون جو ہے وہ باطل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کون خیر کے راستے پر ہے، کون وہاں فتنے یا برائی کے راستے پر ہے، کون جو ہے وہ یہاں حق کا داعی بن کے جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ باطل کے ساتھ جڑ کر شر انگیزی یا فتنہ انگیزی کر رہا ہے۔ تو باہم جو ازداد ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم حق اور خیر کو پہچان لو اور ان کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے اس چیز کو بھی جان لو کہ ان کی حقیقت یہ ہے، جہاں حق ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں شر ہے اس سے ہٹ جاؤ، اس سے اجتناب کر لو، اس سے کنارہ اختیار کر لو۔ تو آگے فرماتے ہیں در ہمیں گوئی کے خار و گل یکیست، عارفاں را کے در مانا شکیست۔ تو جو کہتا ہے کہ پھول اور کانٹا ایک ہی ہیں تو وہ حق کی معرفت کو بیان کر رہا ہے کہ شر جو ہے اور خیر جو ہے اس کا منبع ایک ہے، لیکن صوفیاء نے اس میں یہ ایک بات بیان کی ہے کہ وہاں شر کی نسبت میں اپنی طرف رکھوں گا اور خیر کی نسبت حق کے ساتھ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اس معنی میں ہے کہ حق جو ہے، خیر جو ہے، باطل جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک تقسیم ہے، فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جب میں نے برائی کے عمل پر عمل پیرا ہونے کا جو اختیار حاصل کیا تو اللہ نے وہاں مجھے وہ اختیار، وہ قوت عطا کر دی۔ برائی یہی ہے نا کہ میں نے ارادے کے ساتھ وہاں وہ کام کیا ہے، اور جب وہ ارادہ غلط کام کرنے کا میں نے کیا ہے تو اب اس کی جو طاقت ہے اس عمل کی وہ مجھے عطا کر دے گی، اختیار میرا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اب اس کی نسبت میں اپنی طرف رکھوں گا اور جو خیر ہے اس کی نسبت اللہ ہی کی طرف رکھوں گا، کیونکہ بے شک وہ ہمارے قضاء و قدر کے معاملات میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، وہاں موت، خوشی، غمی اور یہ تمام اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ جیسے کہ جبر کی صورت میں ہیں، کوئی یہاں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو یہ ایک جبر ہے، یہ ہر ایک کے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جبر کے یہ معاملات ہیں کہ وہاں جو زندگی بسر کرنی ہے جتنی بھی ہے تو اس میں اسی لیے جو خودکشی حرام ہے کہ وہ جو اللہ پاک نے ایک مقرر وقت رکھا ہوا تھا اس سے پہلے میں نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خود کو وہاں ختم کر لیا، تو وہ جو زندگی ایک نعمت کی صورت میں مجھے ملی ہوئی تھی، جو کہ ایک رحمت کی صورت میں ملی ہوئی تھی، اس کو میں نے، یعنی کہ یہ زندگی جو دنیا ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں مصائب بھی آئیں گے، یہاں تنگیاں بھی ہوں گی، یہاں غم زیادہ ہوں گے، خوشی کم ہوگی،
ان چیزوں کو جب میں سمجھ لوں گا نا ان کی حقیقت کی سطح پر، تو پھر میرے اندر اس طرح کے معیارات یا اس طرح کے شبہات جو ہیں نا وہ نہیں پیدا ہوں گے کہ اب میں ایسے فیصلے لوں جو کہ غلطی پر ہوں، تو ان سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو وہاں جو میرا اختیار ہے وہ بھی مجھے دیا گیا ہے کہ میں نے چیزوں کو کرتے ہوئے اس کے اوپر اپنے عمل کے ساتھ، اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ فیصلہ لیا ہے۔ تو جن چیزوں کو میں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اور عقل کے استعمال کے ساتھ فیصلہ لے رہا ہوں وہ میرا اختیار ہے۔ تو اس میں صوفیاء کا یہی موقف ہے کہ ہم جبر اور قدر کی درمیانی حالت میں ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایک قول ہے، تو ان سے یہی جبر و قدر کے معاملے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، تو اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، تو آپ نے فرمایا اب اپنی دونوں ٹانگیں اٹھاؤ، اس نے کہا جی دونوں اٹھانے ممکن نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا جو ایک ٹانگ اٹھانے کا تمہیں اختیار ہے یہ اختیار ہے، اور وہ جو جب دونوں نہیں اٹھا سکتے تو گر جاؤ گے، لہٰذا وہ جبر ہے۔ تو اتنی مثال دے کے یہ ساری چیزیں سمجھا دی کہ انسان نہ تو سارے کا سارا جبر کی اصول پر یا جبر ہی کی فضا میں جی رہا ہے، نہ سارے کا سارا قدر کی بنیاد پر سارے کلی اختیارات میں جی رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جب حقائق کی سطح پر تمہیں سمجھ آ جائیں گی تو وہی فرما رہے ہیں عارفاں را کے در مانا شکست۔ تو جو عارف ہوتے ہیں، عارف کسے کہتے ہیں؟ جو حقیقت کا علم رکھتا ہے، وہ اس کی ذات کے اندر بھی، اس کی صفات کے اندر بھی، اس کے اسماء اور افعال کے اندر بھی، اسی عارف کہتے ہیں جو حقائق کا علم رکھنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ان تمام حقائق کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی تو پھر تمہیں کوئی شک نہیں رہے گا، وہاں ہر چیز جو ہے لا ریب فیہ کی سطح پر آ جائے گی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ جب تم معرفت کو حاصل کر لو گے تو پھر عارف بن جاؤ گے۔ تو آگے فرماتے ہیں مرد عارف ہچ می گوید رواست، جاہل را گوید ثواب ہم خطاست۔ تو فرماتے ہیں جو عارف ہے، مرد خدا ہے، اہل اللہ میں سے ہے، وہ جو کہتا ہے وہ جائز ہوتا ہے، وہ بظاہر تمہاری سمجھ میں نہ آ رہا ہو، چاہے وہ الفاظ کی صورت میں، ان کی معانی کی صورت میں، ان کے مفاہیم کی صورت میں، تو وہ جو کہتے ہیں وہ اپنے حال اور مقام کی جگہ پر، جس جگہ پر وہ کھڑے ہوتے ہیں، حقیقت کو جان کر وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے تمہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اور فرما رہے تھے، اور آگے فرما رہے ہیں کہ یہی بات اگر کوئی جاہل کرے تو وہ چاہے کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو وہ غلط ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک معیار قائم کر دیا کہ ایک عارف ہے، وہ جو بات کر رہا ہے تمہیں لگے کہ بظاہر وہ غلط ہے، حالانکہ وہ غلط نہیں ہوگی کیونکہ تم اس مقام اور مرتبہ پر نہیں ہو جہاں سے وہ حقیقت کو جان کر بیان کر رہا ہے، تو وہ بظاہر اس کی غلط محسوس ہونے والی بات بھی جائز ہوگی اگر وہ عارف ہے۔ اور فرما رہے ہیں جاہل کتنی بھی سیدھی بات کر رہا ہو، وہ کتنی بھی سچی کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی حق پر مبنی کیوں نہ ہو، وہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جاہل ہونا اس بات کو غلط کر رہا ہے، اس کو صحیح سطح پر نہیں رہنے دے رہا۔ جاہل کا کام ہی نہیں ہے کہ علم کی بات کرے، کیونکہ وہ جاہل ہے، اور جاہل نے وہ بات جو لی ہے وہ اپنے معنی، اپنے مفہوم کی سطح پر نہیں اس کو وہ جان رہا، وہ تو اس نے کہیں سے سنی ہے، اس کو اپنے اندر جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، اور اس کے اندر جو تہداری تھی، اس کے اندر جو مختلف ایک جہان تھے، ان کی سیر نہیں کی۔ عارف تو وہاں ہر ایک سطح کو جان کر یہ بات کر رہا ہے نا، وہ جاہل جو ہے وہ تو بات اس نے لی ہے اور اب وہ رٹی ہوئی بات تمہارے آگے رکھ رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ ایک اصول ہے، اس کو اپنے اندر باندھ لو،
عارف کی نہ سمجھ آنے والی بات بھی جو ہے اس کو اپنے اندر محفوظ رکھو، ایک وقت کے بعد وہ بات تم پر کھل جائے گی۔ اور جاہل کتنی بھی سیدھی بات کر رہا ہو اور عام فہم ہو، اس کو رد کر دو، کیونکہ وہ اپنے اثر سے خالی بات ہے، وہ اپنے جوہر سے خالی بات ہے۔ وہ بظاہر تو وہ سیدھی بات ہے، لیکن جس شخص کے ساتھ اس کی نسبت ہے وہ نسبت اس بات کے درجے کو کم کر رہی ہے۔ تو جاہل کتنی بھی بڑی بات کر رہا ہو تو وہ بات نہ لو، کیونکہ جاہل کی نسبت ہی اس کے اندر وہ جو اس کے معنی ہیں، اس کے مفاہیم ہیں، اس کی سطح کو اس نے کیونکہ خود نہیں حاصل کیا، وہاں تک وہ خود نہیں پہنچا، تو اس وجہ سے وہ بات بھی جو ہے وہ اپنے اثر سے خالی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ وہ اپنے اثر سے خالی ہے۔ تو اثر سے خالی ہونے کی وجہ سے وہ کتنی ہی بہترین بات ہے اس کو لینے سے انکار کر دو۔ تو عارف کی طرف سے نہ سمجھ میں آنے والی بات بھی اپنے اندر محفوظ کر لو، وہ ایک وقت کے بعد تمہارے اندر اپنا جب اظہار کرے گی تو اپنا جوہر جو ہے، اپنی خوشبو جو ہے وہ تم کو ضرور پہ پہنچائے گی۔ تو آگے فرماتے ہیں برتر از وہم و خیال ماؤتو، ہست عاشق را ہزارہ گفتگو۔ فرماتے ہیں ہمارے جو خیال کی حد ہے، جو تمہارے اور ہمارے درمیان قائم ہے، تو اس کے درمیان کیا فرماتے ہیں؟ ہست عاشق را ہزارہ گفتگو۔ تو یہاں عاشقوں کی ہزاروں باتیں ہیں، ہزاروں باتوں میں ہزاروں گفتگو ہے، راز کی بات ہے، اندر کی بات ہے، سر کی بات ہے۔ فرماتے ہیں یہ باتیں جو ہیں وہ اپنی گرہ میں باندھ لو، اپنے ذہن میں ان کو ذہن نشین کر لو، پختہ کر لو، اپنے دل میں ان کو محفوظ کر لو، اپنی روح میں ان کو اتار لو۔ اگر حق اور باطل کو جاننا چاہتے ہو، اپنے عمل کے صحیح اور غلط ہونے کو جاننا چاہتے ہو، یہاں قضاء و قدر کے معاملات کو جاننا چاہتے ہو، تو وہاں ان معیارات کو سمجھ لو اور پھر ان پہ پختہ ہو جاؤ، اور کسی صاحب نسبت سے اس چیز کو سمجھ لو۔ جب یہ چیز اپنی حقیقت کی سطح پر تم میں اتر آئے گی تو پھر تم عارف بھی ہو، تم عاشق بھی ہو۔ پھر تم جب یہاں جس درجے پر کھڑے ہوگے اسی درجہ حال کے تحت تم پر چیزیں جو ہیں وہ منکشف ہوتے رہیں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔